जनाब, खुशखबरी ये है कि हमने एहतमाम किया है आपको आपके एमपीए से मिलाने का। इस मुलाकात में आप अपने एमपीए साहब से कुछ भी पूछ सकते हैं। कोई मसला वगैरह हो बेफिक्र होकर हमें बता दें, हम आपके एमपीए से पूछ लेंगे। तो फिर रेडी हो जाएं अपने इलाके के एमपीए से मुलाकात के लिए। और इसके साथ ही हम प्रोग्राम में शामिल करने जा रहे हैं आपका फीडबैक। जी, फीडबैक जो हमारे कुछ दोस्तों ने भेजा है हमें खतूत, ईमेल और मैसेजेस की सूरत में। हमें खत भेजा है अनीला अकरम ने पतोकी से। वो लिखती हैं कि उन्हें प्रोग्राम बेहद पसंद है, क्योंकि इस प्रोग्राम में सिर्फ ड्राउनी खबरें ही नहीं होती बल्कि मुल्क के हवाले से कुछ अच्छा भी देखने और सुनने को मिल जाता है। जी अनीला, प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया का मकसद ही यही है कि आपको अपनी धरती, अपने इलाके के हवाले से अच्छी सी बातें बताई जाएं, अच्छी खबरें सुनाई जाएं। और अब ऐसा तो नहीं है ना कि मुल्क में कुछ अच्छा होता ही नहीं है, बस देखने वाली नजर होनी चाहिए। तो अच्छी बातें जानने के लिए आप देखते रहें प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया। दूसरा खत हमें भेजा है सुमेरा अरशद ने सियालकोट से। सुमेरा लिखती है कि मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है, लेकिन नाजिया आप मुझे बेहद पसंद हैं क्योंकि आप बहुत क्यूट हैं और मेरे घर वाले और मेरी सहेलियां सब कहती हैं कि मेरी शक्ल आपसे मिलती है, इसलिए मैं आपको और प्रोग्राम को बहुत ही गौर से देखती हूँ। हैं, ये कैसे हो गया? खैर, शक्लों में रिजेम्बलेंस तो हो ही जाती है। सुमेरा, प्रोग्राम पसंद करने का और मुझे पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। हसन मुनीर ने हमें मैसेज भेजा है लाहौर से और हसन कहते हैं कि मुझे मेरी धरती मेरी दुनिया प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। इसमें बहुत सी मालूमात फराहम की जाती है जो हमारे इल्म में इजाफे का बाइस बनती है। इस प्रोग्राम में हमें बहुत सी जगहों की खुसूसियात का पता चलता है, इस वजह से प्रोग्राम काफी दिलचस्प हो जाता है। अकदस कुदसिया ने हमें ईमेल की है लाड़काना से। अकदस लिखती हैं कि प्रोग्राम बहुत अच्छा और मुफीद है, इससे हमें मालूमात के साथ साथ अपने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों की तारीख का भी पता चलता है। मुझे शहरों की वजह तस्मिया और तस्वीर वाला हिस्सा बेहद पसंद है। आयशा अली ने हमें खत लिखा है गुजरात से और आयशा कहती हैं कि मेरी धरती मेरी दुनिया एक मुनफरिद प्रोग्राम है। हर किस्त में नई और मुनफरिद मालूमात दी जाती है। मुझे प्रोग्राम का नया सिलसिला आप कहते हैं बेहद पसंद है। कभी गुजरात में हमसे भी कुछ पूछने के लिए आइएगा। तो जी आयशा, हम जरूर आपकी फरमाइश पूरी करेंगे और जल्द ही आपके इलाके में पूछने आएंगे जो आप कहते हैं, लेकिन आप अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। डॉक्टर खुर्शीदुल हसन रिजवी शायर, अदीब, मौकिक और फिलोसोफर हैं। उनका ये शेर तो आपने सुना ही होगा ना, बहुत ही मशहूर शेर है। कब निकलता है कोई दिल में उतर जाने के बाद, इस गली की दूसरी जानिब कोई रास्ता नहीं। सुना है ना? डॉक्टर खुर्शीदुल हसन की शायरी और किताबें तो आपने बहुत सारी पढ़ी ही होंगी। चले अब देखते हैं कि वो अपने शहर के बारे में हमें क्या बता रहे हैं। मेरा जो बचपन है उसके दो हिस्से बन जाते हैं, एक तक़सीम मुल्क से पहले और एक तक़सीम मुल्क के फ़ौरन बाद। बिल्कुल इब्तिदाई जो 4 जमातें हैं वो तो मैंने अमरोहा में वो तालीम पाई, जहाँ मेरी पैदाइश हुई। अमरोहा मशहूर मकाम है यूपी का। तो वहाँ का जो स्कूल था वो मैं, बल्कि इत्तेफाक ऐसा हुआ कि अभी कुछ 60 साल के बाद अमरोहा जाने का इत्तेफाक हुआ, तो मैंने दूर से देखा कि वो हमारे स्कूल हुआ करता था ऊपर की उसमें हिस्से में। तो मैंने किसी से कहा कि स्कूल है, उसने कहा कि यहाँ तो कोई स्कूल नहीं है। अच्छा, अब मैं सोचने लगा कि मुझे ये हाफजा या तो गलत है इस वक्त। फिर मैंने एक पुराने आदमी से पूछा, उसने कहा कि आपको बिल्कुल ठीक याद है, मैं खुद भी इस स्कूल में पढ़ा हूँ, लेकिन ये आपको नई नस्ल में से जिनकी उम्र इस वक्त 30-35 साल तक की है वो नहीं बता सकते कि यहाँ कभी स्कूल भी था। तो ये मेरे जहन में बचपन का तासुर अब तक है। दूसरी ये कि उस ज़माने में पढ़ाई की और तालीम की अहमियत ऐसी थी कि माँ बाप कभी इस बात पे बुरा नहीं मनाते थे कि किसी उस्ताद ने सख्ती क्यों की है। अच्छा, मुझे याद है कि बचपन में स्कूल के अलावा मुझे जो पढ़ने जाना होता था वो मेरे हकीकी खालू थे और वो बड़े नरम मिजाज आदमी थे, लेकिन पढ़ाई के मामले में बहुत संजीदा थे। उस ज़माने में माली हालात किसी के भी कोई बहुत आला नहीं होते थे। मेरे वालिद साहब एक बिज़नेस फर्म के साथ मुंसलिक थे कलकत्ता में, तो वो अमरोहा से कलकत्ता चले जाते थे। हम भी
اس سبب سے ان کے ساتھ 2-3 سال بچپن میں اور میری والدہ کلکتے میں جا کے رہے. اس وقت تک ابھی میں اسکول میں داخل نہیں ہوا تھا. اچھا، لیکن وہ جلد بیمار ہو گئے، ان کی وفات ہو گئی، میرے نانا کی بھی وفات ہو گئی. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ددھیال اور ننہیال دونوں میں کوئی حالات مالی طور پر بہت اچھے نہیں تھے. ایک متوسط، لیکن چونکہ گھر اپنے تھے ذاتی، اس لیے وہ گزارا ہوتا رہتا تھا. مگر اسی زمانے میں چونکہ تقسیم ملک ہوئی اور میرے جو سرپرست میرے والد صاحب کے بعد بنے میرے ماموں، وہ گئے ہوئے تھے دلی ملازمت کے سلسلے میں، لیکن وہ فسادات میں ایسے گھر گئے کہ وہ پھر واپس گھر نہیں جا سکے. اور وہ بڑی دردناک داستان ہے کہ کیسے وہ وہاں سے ان فسادات کے دوران منٹگمری پہنچ گئے، جس کو اب ساہیوال کہتے ہیں. ساہیوال جب ہم پہنچے تو مجھے 5ویں جماعت میں وہاں اسلامیہ ہائی اسکول میں داخل کرایا گیا. مجھے یاد ہے کہ وہ اسکول ہمارے گھر سے کوئی 3 میل، یعنی اس وقت کلومیٹر کا تصور نہیں تھا، 3 میل دور تھا. اور میں ایک بھاری بستہ لے کر کوئی 8-9 سال کی عمر میں 3 میل صبح جاتا بھی تھا، گرمی ہو سردی ہو، اور 3 میل واپس بھی آتا تھا. اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، سب بچے ایسا ہی کرتے تھے. تقسیم ملک کے بعد مالی حالات پہلے سے بھی گئے گزرے تھے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود کسی کے ذہن میں کوئی احساس محرومی نہیں تھا. لوگ مطمئن تھے اور اپنے حال میں مست رہتے تھے. میں کوئی متوسط سا ایک طالب علم تھا، اور یہ ڈنڈے کھانا اور مرغا بننا یہ تو اس زمانے کے معمولات میں بات تھی. کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جس کو ڈنڈے نہ پڑے ہوں، چاہے بریلینٹ ہی کیوں نہ ہو. یعنی اگر استاد کسی بات پہ ناراض ہو گیا، یہ کوئی ایک آدھ سوال کا جواب نہیں آیا، یا ذرا آپ تاخیر سے اسکول پہنچیں صبح، تو ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب باہر لے کے بیت کھڑے ہوئے ہوتے تھے. وہ اسکول میں داخل تب ہونے دیتے تھے جب آپ اپنے ہاتھوں پر سردی کے موسم میں 4-4 5-5 بیت کھا لیں. تو وہ مارتے جاتے تھے، وہ طالب علم بغل میں سردی میں دباتا جاتا تھا. یہ جو اس وقت کے کھیل تھے، گلیوں میں گلی ڈنڈا کھیلنا ہے، یا کوئی نہر بہہ رہی ہے تو اس میں تیرنا ہے، یا غلیل لے کر پرندوں کا شکار کرنا ہے، یا ڈور میں کانٹا باندھ کے مچھلیاں پکڑنا ہے، یا کبڈی کھیلنا ہے، یہ سب چیزیں اس دور کی زندگی کا حصہ تھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بہتر تھی، اس لیے کہ بچوں میں جسمانی طور پر بھی اور ایک ذہنی انڈیپینڈنس پیدا ہوتی تھی. پھر یہ آپ کو جو فطری زندگی سے جوڑتا تھا. اب جو بچے ہیں بہت پروٹیکٹڈ ہیں، شاید حالات کا بھی تقاضا ہے. ہم تو بالکل صبح نکل جاتے تھے، گھر والوں کو شام تک پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ جب تک اسکول سے واپس آئیں گے کہاں ہیں، کیا ہو رہا ہے. تو ہم راستے میں کہیں کوئی نہر آ گئی، اس میں نہا نہو کے بھی واپس آ گئے گھر پہ، اور غلیل پاس ہے تو اس سے کوئی پرندوں کا شکار بھی ہو رہا ہے، کسی درخت پہ چڑھ گئے ہیں وہاں سے اترا نہیں جا رہا. یہ سب مسئلے تو اس دور کے تھے. ہمیں اس وقت میں جب ہم اسکول جاتے تھے تو مجھے یاد ہے کہ 1 آنا روز ملا کرتا تھا. اچھا، 2 آنے جن کو ملتے تھے وہ تو بہت ہائی کلاس لوگ شمار ہوتے تھے، کیونکہ ان کو تو ایک الگ بیٹھا ہوتا تھا ہمارے باہر وہاں، جو کہ باقاعدہ ٹوسٹ کے وہ کاٹ کے ٹکڑے اور ایک سلور کی پلیٹ میں چنے پکے ہوئے اور ساتھ گلاس میں پانی رکھ کے اور بینچ پہ بٹھا کے کھلاتا تھا. جن کے پاس 2 آنے روز ہوتے تھے وہ تو بہت عیاشی کرتے تھے. اس زمانے کی جو ثقافتی زندگی ساہیوال میں تھی وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ سرکس کبھی کبھار لگتے تھے. ایک اس زمانے میں چیز تھی جس کو کہتے تھے کچی ٹاکی. اچھا، ٹاکی مینز فلم، اور ٹاکیز کا انہوں نے عام جو روزمرہ کے ہوتا ہے وہ کہتے تھے کہ ٹاکی کا مطلب سنیما. تو کچی ٹاکی کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ایک خیمے میں بنا ہوا سنیما جس کی کوئی بلڈنگ نہیں ہے. پھر یہ کبڈی کے میچ، اچھا دنگل پہلوانوں کے، یہ سب چیزیں اس زمانے کی ثقافتی زندگی میں بہت اہم تھیں. مجھے کوئی 40 برس کے وقفے کے بعد جانے کا اتفاق ہوا ساہیوال. تو اس کے بنیادی خد و خال تو اب بھی میرے لیے قابل شناخت تھے، وہ چیزیں موجود تھیں، لیکن بہت بدل گئی ہیں. تو کچھ تو ان چیزوں کو دیکھ کر بڑا دھچکا لگتا ہے. اچھا، کچھ چیزیں ایسی تھیں، مثلا بچپن کے وہ 1-2 مکان جن میں اس زمانے میں رہا، اتفاق ہے کہ سارے گرتے چلے جا رہے تھے، وہ 2 مکان موجود تھے. تو میں بہت سچی بات وہاں جا کے جذباتی ہوا. میں نے وہاں کے رہنے والوں سے اجازت چاہ کر ان مکانوں کے اندر گیا، کچھ دیر وہاں بیٹھا
اور اپنے بچپن کے زمانے کو میں نے یاد کیا. لیکن ثقافتی طور پر ظاہر ہے پوری دنیا بدل گئی ہے، اور اس تبدیلی میں جو سب سے زیادہ چیز مجھے محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا جب زندگی میں تنوع تھا، ایک شہر دوسرے شہر سے مختلف ہوتا تھا. آپ کہتے تھے فلاں شہر میں ایسا ہوتا ہے، وہاں یہ چیز بکتی ہے، وہاں کے لوگ ایسے ہوتے ہیں. اب کوئی شہر کوئی جگہ کسی جگہ سے مختلف نہیں ہے. جب کبھی خود کو یہ سمجھاؤں کہ تو میرا نہیں، مجھ میں کوئی چیخ اٹھتا ہے نہیں ایسا نہیں. واردات دل کا قصہ ہے غم دنیا نہیں، شعر تیری آرسی ہے میرا آئینہ نہیں. اور کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد، اس گلی کے دوسری جانب کوئی رستہ نہیں. مت سمجھ میرے تبسم کو مسرت کی دلیل، جو میرے دل تک اترتا ہو یہ وہ زینہ نہیں. اور کب تلک پتھر کی دیواروں پہ دستک دیجئے، تیرے سینے میں تو شاید کوئی دروازہ نہیں. ضلع اٹک کی تحصیل اور قصبہ ہے. یہ اٹک جانے والی سڑک پر تلا گنگ سے 22 میل کے فاصلے پر واقع ہے. اس قصبے کا نام گھیبا قبائل کی وجہ سے گھیب پڑ گیا. خان آف پنڈی گھیب کا محل یہاں کا قابل دید تاریخی مقام ہے. اس سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹی سی جھیل ہے جہاں پر پتھر کے قدیم زمانے کے آثار دریافت ہوئے ہیں. اور اب تصویر تو جناب، جو تصویر آپ کو دکھائی گئی تھی وہ پتہ ہے کس جگہ کی ہے؟ وہ جگہ ہے آنسو جھیل. جی ہاں، یہ آنسو جھیل ہی ہے کیونکہ قدرتی طور پر آنسو کی شکل کی ہے اور جھیل کی شکل بھی کسی حد تک انسانی آنکھ سے ملتی جلتی ہے. آنسو جھیل 1993 میں پاکستان ایئر فورس کے پائلٹوں نے دریافت کی تھی جب وہ اس علاقے میں بہت ہی نیچی پرواز کر رہے تھے. اس سے قبل مقامی افراد کو بھی اس جھیل کا بالکل علم نہیں تھا. یہ جھیل ضلع مانسہرہ کی وادی کاغان میں ہے. ہمالیہ کے سلسلے میں آنسو جھیل ملکہ پربت کے قریب ہے. آنسو جھیل تک پہنچنے کے 2 راستے ہیں، ایک مختصر راستہ ہے اور ایک طویل. شارٹ کٹ کا انتخاب کریں تو 12 گھنٹے کا سفر کرنا پڑتا ہے اور جھیل سیف الملوک سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے. یہ تمام راستہ سال کے بیشتر مہینوں میں برف سے ڈھکا رہتا ہے. اور دوسرا راستہ گاؤں مہاندری سے جاتا ہے جو وادی ناران سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اس راستے سے آنسو جھیل تک پہنچنے میں تقریباً 3 دن لگ جاتے ہیں. اور جو لوگ اس راستے کا انتخاب کرتے ہیں انہیں ٹریکنگ کے ساتھ ساتھ راستے میں آنے والے دریاؤں، جنگلوں اور پہاڑوں کی دامن میں کیمپنگ کا موقع بھی مل جاتا ہے. اس طرح سے وہ قدرت کی خوبصورتیوں کا جی بھر کے نظارہ کر سکتے ہیں. اور اب پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ بھی اپنے علاقے کی تصویر ہمیں بھیجوا سکتے ہیں. ہمیں آپ کی ویڈیوز، تصاویر اور فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. نئے پروگرام میں دھرتی کے نئے رنگوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.